جنگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں یہاں پر اس بات کا بھی اظہار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے صلح حدیبیہ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور وہاں مدینہ 1500 کے قریب تعداد بیان کی جاتی ہے کہ آپ 1500 صحابہ کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے، لیکن حدیبیہ مقام پر جو قریباً مکہ سے غالباً 13 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کفار نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ وہاں آخر کار صلح کے کچھ شرائط وہاں پر مقرر ہوئیں، بہت ساری شرائط ہیں، میں صرف ایک شرط اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے لحاظ سے کہ اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں بالکل جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ معاہدہ ہو گیا، آن وسلم لوٹ گئے، اگلے سال آ کے پھر آپ نے عمرہ کیا۔ اب دیکھیے یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے اور مکہ فتح ہوا سن 10 ہجری میں۔ درمیانی جو عرصہ ہے 3 اور 3.5 سال کا، اس عرصے میں مسلمانوں کی تعداد جنگ خندق یا جنگ احزاب جس کو کہا جاتا ہے، مدینہ کا گھیرا کیا ہوا تھا تمام اقوام نے مل کر، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بمشکل 3000 تھی، عورتیں مرد بچے سب ملا کر۔ اور جب صلح حدیبیہ میں جنگوں پر روک لگا دی گئی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، اس عرصے کے اندر اسلام کی تبلیغ بہت زیادہ پھیلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو، ہرقل جو تھا، اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا، پھر کسریٰ شاہ ایران ہے اس کو پیغام پہنچایا، اسی طرح سے جو مصر کا مقوقس بادشاہ تھا اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو بادشاہوں کو تبلیغی خطوط آپ نے روانہ کیے۔ پھر ان ایام میں اسلام کی خوبصورتی اور آپ کی حسین تعلیمات اور آپ کا اسوہ حسنہ دے کر بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانثار صحابہ تھے ان کی تعداد 10,000 بیان کی جاتی ہے، اور جیسا کہ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر طلوع ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ وہ پیشگوئی بھی بائبل کی اس موقع پر پوری ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صلح کے موقع پر 3,000 سے لے کے 10,000 تعداد فوجیوں کی تھی، عورتیں اور بچے الگ تھے۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ 3 سال کے عرصے میں جب جنگ بند ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کثرت سے پھیلا ہے، بادشاہوں کو بھی خطوط پہنچائے گئے اور تبلیغ اسلام عام کر دی گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، کوئی تلوار سے داخل نہیں ہوا۔ تو یہ حقائق ہیں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جبر سے کام کبھی نہیں لیا ہے۔ جبر کے تو آپ خلاف تھے، لا اکراہ فی الدین آپ کا نعرہ تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس تعلق میں آپ نے جب فاتحانہ انداز میں جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد جب ساری مکہ اور مدینہ ایک لحاظ سے جو ہے کہ عرب میں ہی آپ کی حکومت قائم ہو گئی، آپ نے پیشوایان مذاہب کی تعلیم دی، تمام پیشوایان کا احترام کرنا ہے۔ عیسائیوں کو ان کے حقوق حاصل تھے اور یہودیوں کو ان کے حقوق حاصل تھے، اور اسی طرح سے آپ نے جو ہے فتح مکہ کے بعد جو آخری خطبہ آپ نے اس ارسال فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں آپ نے فرمایا لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی۔ وہ حدیث کا لمبا فقرہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب پہ عجمی پر، عجمی کو جو ہے عرب پر، کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں۔ تو گویا کہ ہیومن رائٹس کا چارٹر آپ نے وہاں پر مرتب کر دیا، مساوات کا قانون آپ نے پاس کر دیا۔ تو یہ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جنگوں کے لیے جو مجبوراً آپ کو کرنی پڑی ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور خود بیان کرتے ہیں قیدی جو ہوئے تھے کہ مسلمان خود سوکھی روٹی کھاتے تھے، ہمیں اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بچوں کو پڑھا دے گا وہ بھی آزاد ہے، اور کئیوں کو ویسے ہی آزاد کر دیا۔ تو قیدیوں سے بھی حسن سلوک کی بات آتی ہے۔ پھر میں یہاں پر تھوڑا سا وقت تو ذرا 1 منٹ زیادہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن جنگ بدر کے موقع پر 70 مشرکین قتل کیے گئے تھے، 70 کو قید کیا گیا تھا۔ اس میں حضرت عباس ﷺ کے چچا بھی تھے۔ تو جب رات کا وقت ہوا تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں لے رہے تھے۔ صحابہ نے سمجھ لیا کہ عباس کے کراہنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں پا رہے، انہوں نے جا کے ان کے بندھن ڈھیلے کر دیے۔ جب ان کی آواز رک گئی، نیند آ گئی غالباً ان کو، وسلم اٹھے اور آ کے دیکھا کہ کیا بات ہے، عباس کی آواز نہیں آ رہی۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ بے چین تھے، ہم نے ان کے بندھن ڈھیلے کر دیے۔ حضور نے فرمایا یہ غلط بات ہے
کہ میرا چچا ہونے کی وجہ سے ان کے بندھن ڈھیلے کر رہے ہو، سب کے بندھن ڈھیلے کرو تاکہ سارے آرام سے سوئیں پھر۔ تو یہ طریق تھا آپ کا، مساوانہ طریق تھا، ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک آپ کا تھا، انصاف کا سلوک آپ کا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے جنگوں کے لیے جو ہدایات دی تھیں، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، کسی راہب کو تنگ نہیں کرنا ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا، گرجے نہیں گرانے ہیں، مندر نہیں گرانے ہیں، مندر کے پنڈتوں کو بھی محفوظ رکھنا، یہ آپ نے ساری ہدایات دی ہوئی ہیں۔ تو اسلام نے تو نہ تو جبر کیا نہ ظلم کیا، فاتحانہ انداز اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے ساتھ وہ اخلاق ظاہر فرمائے جو عفو عام کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک تھا، رحم کا سلوک تھا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، تو کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا، آپ نے حقائق دیکھے اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور مسلمان واویلا کرتا رہا کہ حضور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا حق اور انصاف کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبان ہوتا ہے، اچھے دلائل دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے دلائل دے کے اپنا حق لے لے، اور اگرچہ اس کا حق نہ بنتا اور میں اس کے دلائل سن کر اس کو حق دیتا ہوں تو وہ سمجھ لے کہ آگ کا ٹکڑا وہ لے جا رہا ہے میرے پاس۔ تو حق اور صداقت اور اسی طرح عدل و انصاف آپ نے اس موقع پر قائم کیا، اور یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو یہ دراصل لغو قسم کا اعتراض ہے، جیسا کہ کوثر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو یہ کبھی ساری دنیا میں اپنا غلبہ ثابت نہ کر سکتا۔ تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ عظیم الشان ہے کہ ہر قسم کے اخلاق آپ نے کمزوری کے عالم میں بھی اور فاتحانہ انداز کے عالم میں بھی وہ اخلاق دکھلائے جو دنیا میں ناپید تھے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وہ واقعی درست اور سچا ہے۔ اور جو لوگ ان باتوں کو نظر انداز کر کے آپ پر کیچڑ اچھالتے، یہ دراصل ان کی اپنی فطرت کا قصور ہے، یا ان کی تباہی کا قصور ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان ہم نے دراصل بیان نہیں کی ہے۔ تو تبلیغ کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے، اور جیسا کہ ہمارے پیارے امام نے ہمیں توجہ دلائی ہے، درود شریف بہت کثرت سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ۔